بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض عملیات اور وظائف کے نام ہوتے ہیں جس نام سے وہ مشہور ہوتے ہیں، جس طرح درود پاک بے شمار ہیں لیکن ان کے اپنے اپنے نام ہیں۔ درود تاج، درود غوثیہ، درود نور، درود لکھی، درود اکبر، درود تنجینہ، درود خاص۔ اسی طرح دعائیں ہیں، دعائے انس، دعائے کاشا، دعائے حفظ البحر۔ کسی خاص واقعے یا کسی خاص انسان کے ساتھ اس مناسبت سے وہ مشہور ہوتی ہیں۔ اسی طرح وظائف و عملیات میں بھی یہ نام رکھے جاتے ہیں، اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات کے بارے میں ہوتا ہے نا، لا مناقشۃ فی الاصطلاحات۔ جو نام رکھ لیں سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اصطلاحات میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا۔ آج آپ کے نظر جو عمل کر رہا ہوں روزوں سے متعلق ہے، اور اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ ہزاری روزہ، بعض کے نزدیک یہ 5 ہیں اور بعض کے نزدیک 7 ہیں۔ صاحب تفسیر مدارک کے نزدیک یہ 7 روزے ہیں، اور تہذیب الصلاۃ کتاب ہے اس کے مطابق یہ 5 روزے ہیں، لیکن ثواب بہت عظیم ہے۔ ہمارا کام ہے لکیر کا فقیر بن کے ان چیزوں کو اپنا لینا۔ اب روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر ہماری کوئی حاجت نہ پوری ہو تو کم از کم ثواب تو مل جائے گا۔ ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنی حاجات کے پیچھے، ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے مردے بخشوانے کے لیے۔ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رعد پڑھ لی، سورہ مزمل پڑھ لی، اور باقی قرآن کو چھٹی دے دی۔ سنی قرآن ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک، ہر حرف، ہر لفظ، ہر جز، ہر آیت اور ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ جو عمل ہے تمام سال میں، پورے سال میں یہ جو 5 روزے ہیں، ان روزوں کو اگر رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اور روزوں کے بارے میں کہا تھا کہ جس طرح ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھے، یوم عاشوراء کے روزے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، صوم دودی بھی بڑا مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اس طرح ہر نبی کے لیے، اور اس طرح جو عیسائیوں کے روزے ہیں ان کے بھی اپنے اپنے اصل شرح تو پتہ نہیں ان کے ہاں کیسی ہے، لیکن بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 40 تک پہنچا دیا، اور ایک ہی موسم میں رکھ لیے۔ بہرحال کوئی طنز یا تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مذہب کا، ہر گروہ کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے، دائرہ کار ہوتا ہے۔ جس مذہب اور جس مسلک اور مشرب کا میں پیروکار ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلا روزہ ہے ان ہزاری روزوں میں سے، بعض کے نزدیک کہہ دیا 5 ہیں اور بعض کے نزدیک 7 ہیں۔ اب دیکھ لینا، اس نسبت کو دیکھنا ہے، ہم نے نسبت کو دیکھنا ہے۔ جو نسبت کسی مشہور، بلند و بالا انسان کے ساتھ ہو، جگہ کے ساتھ ہو، یا خالق کائنات کے ساتھ ہو، نسبت کام دیتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ چاول کے اندر کنکریاں، گرد و غبار اگر ہو تو وہ چاول کے ریٹ پہ، اسی قیمت پہ وزن میں آتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر مٹی کو تول کے بیچا جائے، جس طرح بعض جگہوں پہ بیچا جاتا ہے، اس کے اندر کئی جڑی بوٹیاں، کئی نباتات، جمادات اور جواہرات بھی آ جائے نا،
وہ میں مٹی کے باؤ تلتے ہیں پھر. تو اس نسبت کو دیکھنا. ان میں سے پہلا روزہ ہے 27ویں رجب کا. 27ویں رجب کا روزہ ہے کہ اس شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جیسی نعمت سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے اس شب کا روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اور دوسرا روزہ جو ہے وہ 25ویں ذیقعد جو سیکنڈ لاسٹ منتھ ہے اسلامی مہینوں میں تھے. ذیقعد اس کی 25ویں تاریخ کو کہتے ہیں کہ اس روز کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی. تو اس نسبت سے بھی یہ روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. اور تیسرا روزہ جو ہے ان ہزاری روزوں میں سے تیسرا روزہ جو ہے وہ 18ویں ذی الحج کو ہے. 18 ذی الحج کو ہے. یعنی اس روز اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا گیا. 25ویں ذیقعد سے لے کر 18 ذی الحج تک آپ خود اندازہ لگا لیں. 25 اور 5 18 23 دن میں اس کی بنیاد مکمل ہوئی، تعمیر مکمل ہوئی. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ جو اس تعمیر کو بنیاد سے لے کر آخری مرحلے تک شامل تھے وہ جانتے ہوں گے. تاریخ لکھنے کا کس کے پاس رواج تھا؟ جو بس سینہ بسینہ باتیں چلی آ رہی ہیں. محدثین نے، فقہاء نے، مورخین نے جو لکھا ہے حرف آخر سمجھ کے اس کو قبول کر لیں. اور چوتھا 22ویں محرم کا، ایک تو ہے نا 9ویں 10ویں محرم کا یوم عاشور کہتے ہیں، یہ چوتھا روزہ ہے 22ویں محرم کا کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا گیا. 22ویں محرم کا روزہ اس کو بھی. اور پانچواں ان ہزاری روزوں میں سے پانچواں روزہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ان کا روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے. اور تفسیر مدارک نے لکھا ہے کہ سال میں 7 روزے ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں. وہ رمضان کے روزے اپنی جگہ، شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں 6 وہ اپنی جگہ، باقی عاشورہ کے روزے اپنی جگہ. لیکن جو اہمیت اور ہزاری روزے کہلاتے ہیں جن کا ثواب اب بتاتا ہوں کہ ان کا ثواب کتنا ہے. 7 روزے ہیں کہ ہر ایک روزے کے لیے ثواب 70,000 برس کی عبادت کا ہے. 70,000 ایئرس، 70,000 برس کی عبادت کا ثواب ہے سال میں ان روزوں کے رکھنے کا. 7 روزے ہیں سال میں 7. تاریخ یاد رکھیں. باقی ہر چیز اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر ان دنوں کو بھی، ان ایام کو بھی، ان راتوں کو بھی ذہن میں رکھا جائے جو بندے کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. تو اس لیے ان کو خاص طور پر ذہن میں رکھا جائے. وہ 5ویں روزے تو مذکورہ ہیں جو 5 راتیں بتائی ہیں، 27ویں شب اور 25ویں ذیقعد، 18 ذی الحج، 22 محرم اور 12 ربیع الاول. یہ تو مذکورہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو 2 ہیں وہ ہے چھٹا روزہ جو آگا 7ویں رجب کو کہ اس تاریخ کو، اس 7ویں رجب کو جبریل علیہ السلام پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. 7ویں رجب کو. تو لہٰذا اس 7ویں رجب کا روزہ بھی رکھنا ان ہزاری روزوں میں شامل ہے جن کا ثواب 70,000 برس کی عبادت کا ثواب ہے. اور 7ویں نمبر پہ جو روزہ ہے
وہ ہے 17واں اور 12 ربیع الاول، 17ویں یا 7 ربیع الاول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے، وہ 12 ربیع الاول وفات ہے۔ 7ویں یا 17ویں ربیع الاول، بعض 8 لکھتے ہیں، بعض 9 لکھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صاحب تفسیر مدارک کے بقول یہ 7ویں نمبر کا جو روزہ آتا ہے وہ 7 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول ہے، اور اس میں جو روزہ رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی میں، یوم ولادت کی خوشی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70,000 برس کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یاد رکھیے کہ 27ویں رجب ہے، 18 ذوالقعدہ، 25 ذوالقعدہ، 18 ذی الحج اور 22 محرم، اور پھر 12 ربیع الاول، پھر 7 رجب، اور پھر 7 یا 17 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، اور 7 رجب کو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور 25 ذوالقعدہ اور 18 ذی الحج یہ کعبۃ اللہ کی بنیاد اور اس کی تکمیل ہے، بنیاد سے لے کر اس کے آخری مرحلے تک۔ تو ان نسبتوں سے جو روزے رکھے جائیں، جو نوافل پڑھے جائیں، جو عبادات کی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 برس کی عبادت سے بندے کو نوازتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں اگر کسی کا اعتراض ہے، کسی کا کوئی نقصان ہے، مجھے بتائیں۔ عبادت تو ہم نے ایک نسبت سے کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور ہم اگر روزہ رکھ لیں یا کسی خاص نسبت سے کوئی کام کر لیں تو مشرک لیں فتوے لگتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، استفتح قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ روزہ رکھنا، عبادت کرنا دن کو یا رات کو یا کسی بھی وقت، ہاں جو مکروہ اوقات ہیں، مکروہ اوقات ہیں، ان میں نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ عبادت ہے۔ وہ زوال کا وقت ہے، سورج کے طلوع اور غروب کے وقت میں۔ اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ کون سا وقت ہے جس کو عبادت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ تو ان نسبتوں کو دیکھیں، ان ناموں کو دیکھیں، ان عبادات کو دیکھیں، اور اتنی بڑی ثواب کی نوید کو دیکھیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں امت کی بھلائی ہے اور انسان کی اپنی بھلائی ہے۔